مدرسہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر اہم تبدیلیاں کی ہیں جن کا تذکرہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لاگ ان کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر یوزر آئی ڈی لگا کے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انٹرفیس میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو میجر اپڈیٹس ہوئی ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اگر آپ انٹرفیس دیکھیں تو اس میں معمولی سی ہم نے تبدیلی کی ہے۔ اگر ہیڈر کے اندر دیکھیں تو ہم نے باقاعدہ ٹائٹل مینشن کیا ہے کہ آپ کا جو موجودہ ورژن ہے وہ کون سا ہے ڈیٹا بیس کا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے ریفریش کا بٹن دیا ہے اور لاگ آؤٹ کا بٹن ہم نے ٹاپ کارنر کے اوپر دیا ہے۔ پہلے باٹم کے اوپر آئیکن تھا، اس کو ہم نے وہاں سے ریموو کر کے ہم نے ٹاپ پہ کر دیا۔ اب یہ چیز ہم نے کی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر ریفریش کا بٹن اس وجہ سے ہم نے لگایا کہ بعض اوقات کچھ ساتھی کہتے تھے کہ جو ریکارڈ ہم جب انٹر کرتے ہیں نیا ریکارڈ، جب ہم واپس ہوم پیج پہ آتے ہیں تو یہاں پر جو ریکارڈ کی ویلیو ہیں وہ سیم رہتی ہیں۔ تو وہ سیم اس وجہ سے رہتی ہیں کہ وہ ریکارڈ کو ریفریش جب تک ہم نہیں کرتے یا اس کو کلوز کر کے دوبارہ اوپن نہیں کرتے تو یہاں پر سیشن یا وہ ساری چیزیں تبدیلیاں آپ کو نظر نہیں آتی۔ چونکہ یہ بیک اینڈ سے ڈاٹا آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر ریفریش کرنا ضروری ہوتا ہے، یا تو آپ 5 پریس کیا جائے یا پھر یہاں سے بٹن کو 2-3 مرتبہ یا 1 مرتبہ آپ سنگل پریس کریں گے تو یہ آ جائے گا ریکارڈ۔ اسی طرح یہاں پر یہ آئیکونس بعض اوقات ڈسپلے نہیں ہوتے یا یہ لوگو ڈسپلے نہیں ہوتا یا نام نہیں ڈسپلے ہوتا، تو یہ ریفریش 1-2 مرتبہ کرنے سے ہمارے پاس ویلیوز آ جاتی ہیں، یا بعض اوقات یہاں پر سمپل کلک کرنے سے بھی آ جاتی ہیں ویلیوز۔ اب یہ تو ہر انٹرفیس کے حوالے سے تھا۔ جو میجر اپڈیٹس ہیں ہم ان کا سب سے پہلے تذکرہ کریں گے کہ جو ڈیٹا بیس کے اندر جو میجر تبدیلیاں ہم نے کی ہیں وہ کون سی کی ہیں، اس حوالے سے ہم 1 بائی 1 ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ جو ایشو تھا وہ ریکارڈ کے ہائیڈ ہونے کے حوالے سے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈ ہمارا غائب ہو جاتا تھا طلباء کا جب بھی ایڈ کرتے، تو بعض اوقات کچھ طلباء کا ریکارڈ یا تو ہم ایڈٹ کرتے تو تب ہائیڈ ہو جاتا، یا پھر اگر ہم ریکارڈ انٹر کرنے کے دوران لائٹ چلی جائے یا پھر سسٹم بند ہو جائے یا سافٹ ویئر کلوز ہو جائے یا فارم کلوز ہو جائے تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے صرف ایک ہی فیلڈ انٹر کی۔ مثال کے طور پر میں اگر یہاں پر نیا اندراج کرتا ہوں طالب علم کا، مثال کے طور پر آپ نے صرف ایک ہی طالب علم کا ریکارڈ یہاں پر ڈالا، صرف اس کا نام لکھا یا رول نمبر لکھا، صرف رول نمبر لکھنے کے بعد ہی آپ کا ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ ریکارڈ فائنڈ کرنے کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرتے، تو اس کے لیے کافی ساری کوسچن تھے لوگوں کے، کیونکہ اگر ہم جب تک سیشن نہیں ڈالتے تو ہم فرنٹ اینڈ کے اوپر یہاں پر جو ہمارے پاس طلباء کا ریکارڈ شو ہوتا تھا، اگر ہم سابقہ طلباء میں دیکھیں تو یہاں پر جب تک سیشن نہ ہو یا طلباء کا موجودگی یا غیر موجودگی یہاں پر نہ ہو تو تب تک وہ طالب علم شو نہیں ہوتا تھا ریکارڈ۔ اس کے لیے پھر ہم نے 2 سے 3 تبدیلیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ نمبر 1 ہم نے کیا کہ طلباء جب آپ ایڈ کریں گے، کسی بھی طالب علم کو ایڈ کریں گے ریکارڈ، تو چاہے آپ 1 فیلڈ کا ریکارڈ انٹر کریں یا 10 فیلڈ کا ریکارڈ انٹر کریں، اگر سافٹ ویئر کلوز ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ بیک اینڈ پہ سیو ہو جاتا ہے اور وہ ڈسپلے بھی فرنٹ اینڈ کے اوپر اب سے ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے ایک نئی فنکشن یہاں پر ڈالی ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک نیا آپشن، یہاں پر پہلے 2 آپشن تھے، ہم نے تیسرا آپشن بھی ڈالا ہے جہاں پر موجودہ اور سابقہ تمام طلباء جتنے بھی ہوں گے یہاں پر وہ تمام طلباء آپ کے پاس ڈسپلے ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم نے فلٹریشن بھی نیچے رکھی ہے، فلٹر کا آپشن دیا ہے کہ آپ کسی بھی طالب علم کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف اس کا نام لکھا تھا تو طالب علم غائب ہو گیا تو آپ اس کو نام کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا سیشن بھی ڈالا تھا، نام بھی ڈالا تھا، تو یہ دونوں چیزوں کی مدد سے بھی آپ فلٹر لگا کے چیک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نام ہے، میں اگر ایک چیک کرنا چاہوں، یہاں پر میں اردو لینگویج کر لیتا ہوں اور رستم نام اگر میں لکھوں گا یہاں پر، مثال کے طور پر ایک شخص جس کا نام ہے رستم اور وہ طالب علم کا ریکارڈ انٹر کیا اور وہ غائب ہو گیا تھا، تو اب وہ رستم لکھنے سے وہ ریکارڈ یہاں پر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں ساتھ اس کے سرپرست کا نام بھی لکھوں، اگر میں یہاں پر کوئی بھی نام لکھوں گا irrelevant تو وہ نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کا نام اور اس کے فادر نام ہم نے لکھا تو ریکارڈ غائب ہو گیا تھا۔ تو اب میں کیا کروں گا، یہاں پر اگر میں محمد مسکین لکھوں گا تو پھر اب یہ ہوگا کہ اس کا جو طالب علم کا نام اور اس کا جو سرپرست ہے اس کا نام جب آپ لکھیں گے تو اس کی مدد سے بھی آپ کے پاس ریکارڈ آ جائے گا۔ ایون کہ اگر یہی ریکارڈ اگر آپ یہاں تک ویلیو لکھیں اور یہاں پر سیشن لکھیں 1446 لکھیں تو وہ ریکارڈ نہیں آئے گا۔ اگر وہ 1443 میں آپ نے ریکارڈ انٹر کیا تو پھر وہ آپ کے پاس ڈسپلے ہوگا، فلٹر لگ کے تو وہ آپ کے پاس ڈسپلے ہوگا۔ اگر یہاں پر میں لکھوں گا کوئی بھی نام تو یہ اس نے باقاعدہ وہ تمام فیلڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے فلٹر لگایا ہے۔
تو فلٹر کو کلوز کرنے کے لیے یعنی کہ کینسل کرنے کے لیے ان سب بھی باکس کو خالی کرنے کے لیے آپ سمپل کلک کریں گے تو وہ خالی ہو جائے گا. اگر ریفریش کریں گے تو وہ تمام ریکارڈ آپ کا جو ہے وہ فلٹر لگانے کے بعد ریفریش بھی ہو جائے گا. تو یہ کچھ نئی تبدیلیاں ہم نے کی ہیں جو کہ ہم چیک کر سکتے ہیں. ریفریش کریں گے تو وہ ہمارا جتنا بھی جو ریکارڈ ہے وہ ہمارا آ جائے گا. اگر فلٹر کو کلوز کریں اور یہاں پر دوبارہ سے 1443 لکھیں تو تمام ریکارڈ اس سیشن کا آ جائے گا. ایون کہ اگر آپ سیشن کلوز کر دیں تو سارا ریکارڈ تمام آپ کے پاس شو ہوگا. جتنے بھی ریکارڈ آپ نے ایڈ کیے ہوں گے ڈیٹا بیس کی بیک اینڈ فائل کے اندر طلباء کا جو ٹیبل ہوگا اس میں جتنے بھی ریکارڈ چاہے وہ 10,000 طلباء ہیں تو وہ یہاں پر آپ کے پاس ڈسپلے ہوں گے, یہیں پر اسی ٹیبل میں شو ہوں گے. اور جتنے بھی ریکارڈ ہوں گے وہ ان کی جو ترتیب ہم نے رکھی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو ریکارڈ سب سے آخر میں آپ نے ڈالا ہے یعنی کہ جو موسٹ ریسنٹ ریکارڈ ہوگا وہ سب سے ٹاپ پہ شو ہوگا. یہ سب سے ٹاپ پہ شو کروانے کا مقصد یہ تھا کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے نیا ریکارڈ انٹر کیا, نیا ریکارڈ انٹر کرنے کے دوران اگر آپ نے کوئی غلطی ہو گئی یا آپ کا ریکارڈ غلطی سے کلوز ہو گیا فارم یا نیا ریکارڈ آ گیا, کیونکہ بعض اوقات کنٹرول ان کرنے سے یا کنٹرول زی کرنے سے نیا ریکارڈ آتا ہے. یہ ایکسس کے اندر کچھ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ دوبارہ نیا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پرانا ریکارڈ بھی سیو ہو جاتا ہے ساتھ ہی, تو وہ ریکارڈ ڈسپلے نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ آپ طلباء کے اندر ریکارڈ کے اندر آئیں گے, تمام طلباء کے ریکارڈ میں اور موجودہ اور سابقہ طلباء کے اندر آئیں گے تو جو ریسنٹ ریکارڈ ہوگا موسٹ ریسنٹ جو لاسٹ ٹائم آپ نے ڈالا ہوگا وہ یہاں پر ہوگا. اگر اس کا رول نمبر ہے تو رول نمبر ہوگا, رجسٹریشن نمبر ہے تو وہ بھی آئے گا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ بلینک شو ہوں گی, صرف اس کا نام اگر لکھا تھا تو نام ہی شو ہوگا. پھر اس کو ایڈٹ کیسے کریں گے آپ؟ مثال کے طور پر اگر یہ ریکارڈ آپ کے پاس آ چکا ہے, اسی طالب علم کا آپ نے ریکارڈ غلطی سے انٹر کیا یا فل کمپلیٹ ایڈ نہیں کیا, تو پھر آپ اس کو ری ایڈٹ کیسے کریں گے؟ کسی بھی سیکشن پہ, کسی بھی رو میں, کسی بھی ٹیبل کی رو میں, کسی بھی کالم میں آپ کلک کریں, اس ریکارڈ کی کسی بھی رو کے باکس میں آپ کلک کریں, ڈبل کلک کریں تو آپ کا اسی طالب علم سے ریلیونٹ ایڈمیشن فارم اوپن ہو جائے گا جو آپ نے ایڈمیشن انٹری کرتے وقت جو آپ نے ڈاٹا انٹر کیا تھا. تو وہ انٹری والا فارم آپ کے پاس ہو جائے گا, طلباء کے اندراج کرنے والا فارم. اب یہاں پر آپ اس کی وہ ریکارڈ کے اندر وہ تمام تبدیلیاں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے فون نمبر نہیں ڈالا تھا تو میں اگر فون نمبر ڈالوں گا تو وہ فون نمبر یہاں پر سیو ہو جائے گا. تو میں اس کو محفوظ کروں گا تو وہ ریکارڈ سیو ہو جائے گا, اور بند کروں گا تو وہ ریکارڈ کلوز ہو جائے گا. تو اسی طرح آپ اس فارم کو بند بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے. تو یہ تبدیلی کی گئی ہے تاکہ ریکارڈ آپ کا جو ہائیڈ ہو جاتا تھا یا غائب جس کو آپ کہتے ہیں غائب ہو جاتا تھا, تو وہ اب آپ کا ریکارڈ غائب نہیں ہوگا بلکہ فرنٹ اینڈ پہ بھی ڈسپلے ہوگا, اور اگر آپ اس کے اندر کوئی ترمیم کرتے ہیں تو تب بھی ڈسپلے ہوگا. اب ایک ایشو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم کسی بھی طالب علم کو تلاش کر کے اس کے ریکارڈ کو ایڈٹ کرتے تھے. یہ ایک نئی تبدیلی کی ہے جو کہ مسٹیک تھی ضلع والی, وہ اب ہم نے اس میں اندر وہ بھی ہم نے فکس کی ہے. وہ یہ تھا کہ ایک ریکارڈ ہے, یہ میرے پاس مثال کے طور پر ایک طالب علم کا ریکارڈ ہے, اور اگر اس کا ریکارڈ میں دیکھوں تو یہاں پر جب بھی ہم اس کو اوپن کرتے تھے تو ضلع کی جو ویلیو تھی تو وہ ڈیجٹس میں کنورٹ ہو جاتی تھی. وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر چونکہ ضلع سے ویلیو آ رہی ہے اور اس کی جو کلاس آئی ڈی تھی یا اس کا جو پرائمری آئی ڈی تھی جو جس کو ہم پرائمری کی کہتے ہیں وہ پھر آ جاتی تھی یہاں پر. اور ایسا کرنے سے پھر یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو ترتیب تھی طلباء کی, یہاں پر ضلع کی ویلیو بھی آٹومیٹیکلی 1 یا 2 ہو جاتی تھی جہاں پر ہم 1 یا 2 دیکھتے تھے. تو یہ ایک مسٹیک تھی جس کو اب دور کیا گیا ہے. اب آپ کسی بھی طالب علم کو ایڈٹ کریں, اپڈیٹ کریں, نیا ریکارڈ انٹر کریں, چاہے وہ ریکارڈ جیسا بھی ہو, وہ نہ ہائیڈ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ایرر دے گا. وہ تمام ریکارڈ آپ ایزیلی مینیج کر سکیں گے. تو یہ سب سے بڑی جو تبدیلی ہے جو کہ بہت ضروری تھی اس کو کرنا, کیونکہ اس کی وجہ سے کافی سارے طلباء کا ریکارڈ جو انٹر ہم کرتے تھے وہ ہائیڈ ہو جاتا تھا, اور جو یوزرز ہوتے تھے تو ان کو پرابلم ہوتی تھی استعمال کرنے کے دوران. ایک یہ تبدیلی کی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک طلباء سے ریلیونٹ ہم نے 2-3 تبدیلیاں اور بھی کی ہیں, جس میں ایڈمیشن فارم کا ہم نے سٹائل چینج کیا ہے. اسی کے ساتھ ہم نے کچھ ان پٹ ماسک جس کو ہم فارمیٹ کہتے ہیں ٹیکسٹ انٹری کا, وہ بھی ہم نے چینج کیا ہے. اس کا باقاعدہ آپشن دیا ہے, وہ ہم چیک کر لیتے ہیں. اگر آپ ترتیبات میں آئیں تو یہاں پر ہماری بیک اینڈ ترتیب ہو گئی ہے. اس کا نام پہلے پیچیدہ ترتیب تھا, اب اس کو ہم نے بیک اینڈ ترتیب کیا, اور پیچیدہ ترتیب کا جو عنوان ہے یہاں پر ہم نے باقاعدہ جو ڈیٹا بیس سے ریلیونٹ جتنی بھی ہماری اہم تبدیلیاں ہوں گی وہ ہم یہاں پر رکھیں گے. اب پیچیدہ ترتیبات میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کا CNSE کا, رول نمبر کا, رجسٹریشن نمبر کا, داخلہ فارم نمبر کا یہاں پر آپ کا فارمیٹ ہوگا. اب یہ تبدیلیاں کرنا بہت ضروری تھی اس وجہ سے کہ
بہت سارے ساتھی انڈیا سے وابستہ ہیں، افغانستان سے وابستہ ہیں جو سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی ہم یہ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ نے لمیٹیشن لگائی ہوئی ہے، تو آپ نے لمیٹیشن کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی کا ریکارڈ انٹر کر سکیں. CNSE جب ڈالتے ہیں تو CNSE کا فارمیٹ پاکستانی ہے تو وہ ہمارا کیسے سیٹ ہوگا. حالانکہ ہم نے فارمیٹ کا ہم نے کراس کا بٹن دیا ہوا تھا. اگر میں اس فارم کو اس ادھر سائڈ پہ رکھوں اور کسی بھی طالب علم کا ریکارڈ نیا انٹر کروں تو یہاں پر ہم نے باقاعدہ کراس کا بٹن دیا ہوا تھا CNSE کے اندر. جب یہاں پر کلک کرتے تھے تو تمام ریکارڈ جو ہے وہ فارمیٹ ختم ہو جاتے تھے، لیکن وہ بیسٹ پریکٹس نہیں تھی، وہ ہمیں بار بار ہر ریکارڈ کے لیے کرنا تھی. تو وہ ہم نے ختم کر کے ہم نے نیا لاجک استعمال کیا جس کی مدد سے اب یہ ہوگا کہ آپ ایک ہی مرتبہ جب ڈیٹا بیس اوپن کریں گے فرسٹ ٹائم ایک ہی مرتبہ آپ سیٹنگ جب کر لیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے نئی سیٹنگیں کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی. چاہے وہ رول نمبر کا آپ نے سیٹ اپ بنایا، رجسٹریشن نمبر کا، داخلہ فارم کا بنایا یا CNSE کا، آپ ایک ہی مرتبہ سیٹ اپ بنائیں گے تو ساری جگہوں پہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جایا کریں گی جب بھی نیا ریکارڈ انٹر کریں گے. تو اب CNSE آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے آپ کوئی بھی فارمیٹ استعمال کر سکتے ہیں. یہ پاکستانی ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ افغانستان کا ہے. اگر کوئی ایسا ساتھی جو کسی اور کنٹری سے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا فارمیٹ استعمال کرے تو کوئی نہیں کے اوپر جب کلک کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارمیٹ آپ کا ختم ہو جائے گا جو ہم نے دیا تھا. اب یہ ہوگا اس کے اوپر کلک کرنے سے کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فارمیٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہوگی، آپ کوئی بھی فارمیٹ کا ڈاٹا انٹر کر سکتے ہیں. CNSE چاہے 20 اعداد کا ہو یا 4 اعداد کا ہو، آپ کوئی بھی اپنا سٹائل رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو 3 ہیں یہ ہم نے دیے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ آئندہ اگر ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی CNSE فارمیٹ کسی اور کنٹری کا ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی ہم ساتھ ایڈ کریں گے. جیسے بنگلہ دیش ہے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے یوزر کس کس کنٹری سے ہیں تو وہ پھر ہم فارمیٹ آٹومیٹیکلی یہاں پر پرووائڈ کریں گے تاکہ اسی لے آؤٹ کے اندر رہتے ہوئے کام کیا جائے. اس کے علاوہ ہم نے رول نمبر کی ترتیب کی ہے. رول نمبر کے حوالے سے یہاں پر ویڈیو کے اندر تھوڑا سا طویل ہو جائے گی ضرور ویڈیو، لیکن یہ چیزیں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہیں نئی اپڈیٹ کے اندر. رول نمبر کا ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ پرانا جو ہے یہ والا تھا جس کے اندر ہم ایک سال کے اندر ایک کلاس کے اندر 999 طلباء کا ریکارڈ انٹر کر سکتے تھے. یہ وہ فارمیٹ تھا جس میں پہلے 4 اعداد جو تھے وہ سیشن کے تھے، ہجری سال کے تھے یا عیسوی سال آپ کر سکتے تھے. اگر 1446 تھا تو 1446 لکھیں گے یا 2024 ہے تو 2024 لکھیں گے. اس سے پہچان ہوتی تھی کہ طالب علم کس سال سے وابستہ ہے. اور اگلے 3 اعداد جو ہیں وہ کلاس ID ہوتی تھی اور اس سے اگلے 3 اعداد رول نمبر کی سیریز ہوتی تھی جس کو ہم نمبر شمار کہتے تھے. تو یہ چاروں ملا کر ہمارا ایک رول نمبر بنتا تھا. اسی طرح اگر ہم نے یہ آگے 5-6 آپشن اور بھی دیے ہیں، رول نمبر کو ہم نے فل اختیاری نہیں بنایا بلکہ اس میں آپشن دیے ہیں، 7 آپشن آپ کو دیے ہیں. آپ ان 7 میں سے کوئی بھی ایک آپشن استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہے. جتنے بڑے مدارس ہیں ان کا سٹائل ہم نے ڈیفرنٹ رکھا ہے، جتنے چھوٹے مدارس ہیں ان کے لیے ہم نے بالکل چھوٹا سیٹ اپ رکھا ہے تاکہ ان کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ وہ بڑے اعداد پر مشتمل رول نمبر اگر لکھنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے تو وہ چھوٹا رول نمبر والا اعداد والا استعمال کریں ترتیب. اگر کسی ادارے کے اندر 1000 سے اوپر طلباء کی تعداد ہے فی کلاس میں، ایک کلاس کے اندر 1000 سے اوپر طلباء ہیں تو یہ رول نمبر کی سیریز ان کے لیے بہترین ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے یعنی کہ بہت سارے مدارس ہیں ایسے جو بڑے مدارس ہیں جن میں بڑی تعداد ہوتی ہے. تو اگر وہ یہ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں پریکٹس کے لیے یا کسی بھی پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے ڈاٹا کو سیو کرنے کے لیے، ریکارڈ کیپ کرنے کے لیے، تو یہ ان کے لیے سٹائل جو ہے وہ بیسٹ رہے گا رول نمبر کی سیریز کو رکھنے کا. اس کے علاوہ مزید کچھ فارمیٹس ہیں. اگر کوئی چھوٹا مدرسہ ہے جہاں پر صرف اور صرف 90 سے کم یا 99 سے کم طلباء کی تعداد ہے فی کلاس تو وہ یہ والا فارمیٹ استعمال کرے. یہ 6 ڈیجٹس کے اوپر مشتمل ہے، 6 ڈیجٹس کے اوپر مشتمل آپ کا رول نمبر ہے. آپ اس رول نمبر کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی ساتھی کوئی مدرسہ اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم نے بڑا رول نمبر نہیں لکھنا بڑے اعداد کے اوپر بلکہ ہم نے کم سے کم اعداد استعمال کرنے ہیں رول نمبر میں، تو یہ سب سے کم جو ویلیو ہم نے رکھی ہے، جو ہم نے سمپل دیا ہے، اس سے کم مزید ہم نہیں کر سکتے. پہلے 4 ڈیجٹس کا ہم نے رکھا تھا لیکن وہ مشاورت کے بعد پھر ہم نے اس کو واپس اگین ریموو کر دیا، چونکہ اگر وہ کرتے تو پھر ڈپلیکیٹ ویلیو کا ایرر ہو سکتا تھا. اب جب بھی کوئی بھی آپ فارمیٹ استعمال کریں گے تو پہلے جو ڈیجٹس ہوں گے 4 یا 2 ڈیجٹس وہ ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آپ کے سال کے ڈیجٹس ہوں گے، سال سیشن کے.
اگر 4 ڈیجٹس ہیں تو آپ نے کمپلیٹ ایئر لکھنا ہے، اگر 4 ڈیجٹ ہیں تو 1446 پورا لکھنا ہوگا یا جو بھی سیشن ہے. اگر 2 ڈیجٹس ہیں، پہلے 2 ڈیجٹس ہیں تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ نے سیشن کے آخری 2 اعداد، اگر مثال کے طور پر 2024 ہے تو 24 لکھیں گے، 26 ہے تو 26 لکھیں گے، اگر 1446 ہے تو 46 لکھیں گے، اگر 1442 ہے تو 42 لکھیں گے. تو یہ رول نمبر کی ترتیب اس طرح سے آپ نے رکھنی ہے، یہ ترتیب تھی. اسی طرح رجسٹریشن نمبر ہر فقہ سے ریلیونٹ ہم نے سمپل دیا ہے، آپ کوئی بھی استعمال کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا رجسٹریشن نمبر ادارے کی جانب سے جاری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں لکھیں گے، سیو کریں گے. سیٹنگ آپ کی جب سیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے اٹ مینس کہ آپ کی سیٹنگ سیو ہو گئی، پھر منسوخ کر دیں تو آپ کا جتنا بھی جو ریکارڈ آپ انٹر کریں گے وہ فارمیٹ آپ نے جو سیو کیا ہوگا CNSE. اب چونکہ ہم نے کوئی نہیں سلیکٹ کیا تھا، رول نمبر ہم نے جو فارمیٹ دیا رجسٹریشن نمبر کا کوئی نہیں دیا تھا، تو وہ سارے جو فارمیٹ بائی ڈیفالٹ تھے وہ ختم ہو گئے. اسی طرح داخلہ فارم نمبر کا بھی فارمیٹ ختم ہو گیا. آپ اپنی مرضی کا داخلہ فارم لکھ سکتے ہیں، 1 2 3 1 سے شروع کر سکتے ہیں، یا آپ کو جو فارمیٹ، اگر میں یہاں پر کلک کروں تو جو پلیس ہولڈر میں جو فارمیٹ دکھ رہا ہے پہلے 4 ڈیجٹ آپ کے سال کے ہوں گے، آخری 4 آپ کی نمبر سیریز ہوگی، تو وہ آپ کا ترتیب آپ کر سکیں گے. یہاں پر گزشتہ داخلہ فارم آپ کو یاد دہانی کے لیے ڈسپلے ہوا کرے گا، اس سے آپ چیک کر سکیں گے کہ آپ کا داخلہ فارم کون سا چل رہا ہے کون سا نہیں. اسی طرح گزشتہ رول نمبر کی سیریز آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. کلاس جو بھی لکھیں گے اس کا رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا کہ موجودہ طلبہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم ایڈ کیا تھا اس کا کون سا ہے. پھر نیا آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ آپ ایزیلی کر سکیں، تاکہ آپ کو یاد ہو کہ پرانا آپ نے رجسٹریشن نمبر کیا ڈالا تھا اور نئے طالب علم کو آپ نے رجسٹریشن نمبر کون سا جاری کرنا. تو یہ یہاں پر سرچ بار میں آئیں گے، کلاس سلیکٹ کریں گے. اس وقت 1 ہی درجہ ہے تو یہاں پر 1 ہی درجہ شو ہوگا، یہ رول نمبر ہوگا اور یہ رجسٹریشن نمبر شو ہوگا یہاں پر، اور آپ اس کو دیکھ کے پھر نئے ریکارڈ کو انٹر کر سکیں گے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کس طالب علم کا کیا لکھا تھا اور نئے طالب علم کو کون سا رول نمبر دینا ہے، کون سا رجسٹریشن نمبر دینا ہے. یہ ترتیبات تھیں آپ کے اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ، اسٹوڈنٹ کے فارم سے ریلیونٹ، اسٹوڈنٹ کی انٹریز سے ریلیونٹ. جتنے بھی فارمیٹ تھے ڈپلیکیٹ ویلیو ہم نے رجسٹریشن اور داخلہ فارم نمبر کے اوپر الاؤ کر دی ہے. آپ اگر ایک طالب علم کو 8 سال کے لیے ایک ہی رجسٹریشن نمبر دینا چاہتے ہیں تو ہر طالب علم کا 8 سال کے لیے ایک ہی رجسٹریشن نمبر ہوگا. آپ بار بار اس کو تبدیل بے شک نہ کریں، وہ آپ کو الاؤ کر دیا گیا ہے ڈپلیکیٹ ویلیو. البتہ رول نمبر ہر سال تبدیل ہوگا ہر طالب علم کا، یہ ایک ترتیب ہے جو کہ چینج ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو تبدیلی کی ہے وہ ہم نے یہ کام کیا کہ طلبہ کا جو ہمارا فارم ہوتا تھا، فارم کے اندر ہم نے تبدیلی کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں بزنس پروفائل جو ہم جس کو جامعہ کی پروفائل کہتے ہیں اس کے اندر تبدیلی بتاتا ہوں. وہ تبدیلی ہم پہلے کر لیں، پھر اس کے بعد ہم رپورٹس کے اوپر آئیں گے. باقی جو چیزیں ہم نے میجر کی ہیں اپڈیٹ وہ دکھاؤں گا آپ کو. مدرسہ پروفائل کے اندر کچھ ہم نے نئی تبدیلیاں کی تھی. ایک تو یہاں پر ہم نے دستخط اور سٹیمپ کا آپشن دیا تھا. اگر آپ سٹیمپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو سٹیمپ ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ دستخط یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دستخط یوز کریں، اور سمپل یہاں پر دستخط چسپا کریں گے تو یہاں پر آپ کا دستخط آ جائے گا. سیو کریں گے، WMF فارمیٹ ہوگا، آپ کی جو بھی امیج یہاں پر آئے گی اس کا PNG فارمیٹ کا. پھر اس کے بعد آپ اس کو آپ کے جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹ کارڈ اور سروس کارڈ ہوں گے، ٹیچرز کے سروس کارڈ یا امپلائز کے سروس کارڈ ہوں گے یا اسٹوڈنٹ کارڈ ہوگا، ان سبھی پہ یہ آٹومیٹیکلی مرج ہو جائے گا، اور آپ جب پرنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی وہاں پر آپ کو ڈسپلے ملے گا. اس کے اندر ہم نے یہ کام کیا کہ کچھ غیر ضروری فیلڈز کو ہم نے بالکل ختم کر دیا. جیسے یہاں پر اور بھی آپ کو فیلڈز دکھ رہی تھی وہ ہم نے ختم کر دی. یہاں پر مدرسے کا نام اور انگریزی میں جو بھی چیزیں تھیں وہ کم باکس آپ کو نظر آ رہا تھا، اب ہم نے ان کے باکس کے سائز کو بڑا کر دیا تاکہ فل کمپلیٹ دکھے. لیکن یہ بھی چونکہ اب میرے خیال سے یوز ہو رہی ہیں فیلڈز، ورنہ میں ان کو ریموو کر دیتا، چونکہ اب ہم نے لوگو والا سیکشن ہم نے ڈال دیا تھا. پہلے یہ لوگو کی وجہ سے ڈالی ہوئی تھی چیزیں. اب ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈر کے لیے جتنی بھی آپ کی رپورٹس ہیں ان کے ہیڈر کے لیے یہاں پر آپ کا لوگو ہوگا، وہ آپ یہاں پر یوز کر سکیں گے. میں یہاں سے ایک لوگو یوز کرتا ہوں، یہ ہیڈر لوگو ہم یوز کریں گے. جتنی بھی رپورٹس ہوں گی ہمارے ہیڈر کے اوپر ان کا یہ لوگو ہوگا. اس کا سائز وغیرہ ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ اس کا سائز وغیرہ کون سا ہوگا اور کس فارمیٹ میں آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے.
ہیڈر کے لوگو کو، تو ہیڈر کا لوگو آپ یہاں پر ڈال کے تو پھر اس کو سیو کریں گے، تو پھر اس کے بعد باقی جتنی بھی آپ کی رپورٹس پرنٹ آؤٹ ہوں گی تو یہ ہیڈر کے اوپر یہی لوگو آپ کا ڈسپلے ہوگا۔ اب ایسا لوگو آپ نے اپنے مدرسے کے لیے بنوانا ہے، مونوگرام بنوانا ہے، ایک سائڈ پہ انگلش میں، ایک سائڈ پہ اردو میں یا عربی میں نام ہوگا، اور مڈ میں آپ کا مونوگرام ہوگا ادارے کا، اور یہ باقاعدہ PNG میں اسی سٹائل میں اسی سائز میں آپ نے لکھنا ہوگا، یہاں پر لگانا ہوگا، اپلوڈ کرنا ہوگا PNG میں، تبھی تمام ہیڈرز کے اوپر، ہر رپورٹ کے اوپر، اسناد کے اوپر یہی آپ کا چسپاں ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ اس کا سائز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ کون سا سائز ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیٹنگ سیو کر لی، سیو ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو ہم بند کر دیں گے۔ اب جو میجر اپڈیٹ تھی وہ یہ بھی تھی کہ ہم نے جو داخلہ فارم تھا، داخلہ فارم کے اندر تبدیلی کی ہے۔ داخلہ فارم میں نکال لیتا ہوں کسی بھی ایک طالب علم کا، اور میں اس کو آٹو سٹارٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ اوپن بھی ہو جائے، اور اس کے بعد ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ تبدیلی کی کہ بہت سارے باکسز یہاں پر جیسے موجودہ پتہ ہے، مستقل پتہ ہے، ای میل ایڈریس ہے، اب یہ ہم نے انٹر تو نہیں کیے ہوئے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم اس کو پرنٹ نکالتے تھے تو پرنٹ نکالنے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر وہ باکس کی آپ کی جو ویلیو ہوتی تھی یہاں پر اس کا پلیس ہولڈر شو ہوتا تھا، حالانکہ ہم نے اس کو ریموو کیا تھا کوڈنگ کے تھرو، لیکن پھر بھی پرنٹ ہونے کے بعد وہ پھر بھی ڈسپلے ہوتا تھا۔ اب ہم نے یہ کام کیا کہ وہ پلیس ہولڈر فارم سے جتنی بھی رپورٹس تھیں ان سے ہٹا دیا ہے۔ اب کوئی بھی ریکارڈ آپ جب پرنٹ آؤٹ کریں گے، پرنٹ آؤٹ کے دوران اگر اس ریکارڈ کی کوئی فیلڈ کا ڈاٹا آپ نے انٹر اگر نہیں کیا تو پلیس ہولڈر اس کے ساتھ نہیں آئے گا، وہ بلینک ہی شو ہوگا۔ اور جو ریکارڈ کی میں بات کر رہا تھا ہیڈر کی، وہ ہیڈر آپ کا، ہیڈر کا لوگو جو ہے وہ آپ کا یہاں پر اس طرح ڈسپلے ہوگا۔ جتنی بھی رپورٹس آپ کی ہوں گی، پہلے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا نام اور ساری چیزیں شو تو ہوتی تھی، مونوگرام ہوتا تھا، لیکن اس کا جو لے آؤٹ تھا وہ بڑا بگڑا ہوا سا تھا، تو اب اس کو ہم نے PNG میں ڈائریکٹ یہاں پر لگا دیا تاکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر اس کو ایڈجسٹ کر سکیں، جس خوبصورتی سے آپ نے اس کو مونوگرام کو یا آپ کا لوگو ہوگا اس کو جیسے لگانا ہوگا آپ اس کو لگا سکیں گے۔ اب ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا کہ طلباء کا جو اسٹوڈنٹ کارڈ ہے اس کو بھی ہم نے بہتر کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ کارڈ ہم کہاں سے نکالیں گے؟ تعلیمی رپورٹس میں شخصی، ہاں ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس ہے طلباء کا جو کارڈ ہے جس کو ہم اسٹوڈنٹ کارڈ کہتے ہیں یا شناخت کارڈ ہے، وہ ہم یہاں سے پرنٹ آؤٹ کریں گے کسی بھی ایک طالب علم کا، یا جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے ہم کریں گے۔ یہاں سے ہم 4 طلباء کا کریں گے تاکہ ہمیں آئیڈیا بھی ہو جائے۔ ہم ڈیسک ٹاپ پہ اس کو سیو کریں گے اور اس کو اوپن بھی کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ اس کو اوپن کر کے یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم نے اس میں کیا تبدیلی کی۔ یہاں سے سب سے پہلے تو اس کا کلر ہم نے بلیک کر دیا، پہلے ریڈ تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر سٹیمپ کا یا سگنیچر کا، جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹ کارڈ تھے پہلے تو آپ یہ کام کرتے تھے کہ آپ ہر طالب علم کو فوٹو شاپ کر کے یہاں پر سٹیمپ لگاتے تھے، لیکن اب یہ کام کیا کہ اب ہم نے اس کو یہاں پر سیٹ کیا کہ آپ یہاں پر سٹیمپ یا آپ کا جو لوگو ہے وہ آپ یہاں پر PNG میں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ سٹیمپ کے اوپر سگنیچر رکھ کے تو آپ اس کی PNG بنا کے اس کو WMF فارمیٹ میں کنورٹ کر کے تو یہاں پر آپ اپلوڈ کر دیں تو وہ سگنیچر اور سٹیمپ دونوں شو ہو جائیں گے۔ یہاں پر آپ کے جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹ کارڈ ہیں ان کی فرنٹ سائڈ کے اوپر یہاں پر آپ کو ڈسپلے ہو جائے گا۔ ایک پیج کے اوپر آپ کے پاس 5 طلباء کا اسٹوڈنٹ کارڈ آپ کو ڈسپلے ہوگا۔ اگر اس فارم کے اوپر دیکھیں اس وقت 4 ہیں تو آپ کا 5واں بھی کارڈ اگر ہوگا تو یہاں پر آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہاں پر چونکہ طلباء کا کچھ کا ایڈریس وغیرہ نہیں ہے، تاریخ پیدائش نہیں لکھی ہوئی، تو اس وجہ سے وہ ریکارڈ ڈسپلے نہیں ہو رہا۔ جن کی ایڈریس ہے تو وہ اس طرح ساری چیزیں شو ہوں گی۔ یہاں پر ایڈریس کی جگہ پہ یہاں پر ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا ای میل، تو ہم نے ای میل کو کنورٹ کر کے ٹیکسٹ کیا تاکہ ایڈریس باقاعدہ شو ہو۔ اگر کارڈ گم ہو جائے تو کوئی اگر اس ایڈریس پہ سینڈ کرنا چاہے تو وہ اس طرح سینڈ کر سکے۔ تو اس چیز کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر یہ مدرسے کا نام پورا نہیں شو ہوتا تھا اور نیچے کٹ جاتا تھا، تو جتنے بھی مدارس ہیں جن کا ادارے کا نام بڑا سائز میں ہے تو وہ اب جتنا بھی طویل نام ہو تو وہ یہاں پر آپ کا آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک تبدیلی تھی جو اسٹوڈنٹ کارڈ کے اوپر کی گئی تھی۔ اسی طرح آپ کے جتنے بھی ملازمین کے کارڈ ہیں یا سروس کارڈ ہیں انہی کے اوپر سیم ایسے ہی سیٹنگ ہم نے کر دی ہے۔ اب ان کو بار بار ہم اوپن نہیں کریں گے چونکہ اس طرح ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں تھیں ہماری اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ، امپلائز سے ریلیونٹ، اور باقی دیگر چیزیں تھیں۔ اور ترتیبات کے اندر جو ہم نے ترتیب کی تھی، ایک تو پیچیدہ ترتیبات ہے، پھر بیک اینڈ کا ہم نے باقاعدہ نام دیا ہے بیک اینڈ فائل کو سیٹ کرنے کے لیے، یہاں سے آپ کی بیک اینڈ فائل کا سیٹ اپ ہوگا۔ تو یہ سارے ترتیب آپ کی ترتیبات میں آ گئی، بزنس پروفائل بھی آپ کی کلیئر ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم نے آگے جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ طلباء کی جنس کے حوالے سے بھی تھا، بلکہ
کہ آپ نے اگر طلبہ کا کوئی ریکارڈ انٹر کیا اور اس کے اندر اگر آپ اس کا جنس تبدیل کرنا چاہیں، نام اس کا تبدیل کرنا چاہیں، تو عنوان یہاں سے آپ خود اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں. یہاں پر اوکے کریں گے لکھ کے تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، ایون کہ 4 5 دے سکتے ہیں جتنے بھی دینا چاہیں، اور ان میں سے آپ ڈراپ ڈاؤن میں سے سلیکٹ کر سکیں گے. اسی طرح کنٹریز کا بھی یہاں پر ایڈٹ کا آپشن باقاعدہ موجود ہے، ایڈٹ لسٹ آئٹم. یہاں سے آپ کا کوئی اور کنٹری ہے تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے عارضی لکھی تھی، اگر آپ اور بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ریکارڈ انٹری کرتے وقت جب یہاں پر آپ خود سے لکھیں گے تو وہ ویلیو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ کو باقاعدہ ایڈٹ لسٹ میں جا کے یہاں پر ضلع میں جتنے بھی اضلاع ہیں وہ لکھنے ہوں گے، اور صوبہ میں جتنے بھی صوبے ہیں وہ لکھنے ہوں گے، شہر جتنے بھی ہیں آپ سے ریلیونٹ، جتنے بھی طلباء سے ریلیونٹ پہلے یہاں پر انٹر ہوگا تو دین آپ کا وہاں پر انٹر ہوگا، یہاں پر ڈسپلے ہوگا. آپ نے یہاں پر ڈراپ ڈاؤن سے سلیکٹ کرنا ہوگا. یہاں سے آپ خود سے ویلیو دیں گے تو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ایرر دے گا. یہ ہم نے خود لمیٹیشن رکھی ہے تاکہ آپ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ ترتیبات میں جا کے یہاں پر پہلے وہ شہر، وہ ضلع، وہ ساری چیزیں لکھیں تاکہ خود ان کو کریں. اگر آپ ان کو خالی چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ اختیاری ہے، آپ ان کو خالی رکھ سکتے ہیں. البتہ ضلع ڈسٹرکٹ آپ لازمی لکھیں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی رپورٹس ہیں، رپورٹس کے ہیڈر کو سیٹ کیا گیا تھا، پھر کچھ طلباء کے جو فارمیٹس تھے ان کو سیٹ کیا گیا. اس کے بعد کافی سارے باکسز کے سائز، فاؤنٹ کے سائز، ان ساری چیزوں کو ہم نے کور کر دیا ہے. امید ہے کہ وہ مسٹیکس اب دوبارہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اس کے علاوہ ہم نے جو تصاویر کا ایشو تھا طالب علم کا، جب بھی فوٹو ہم ڈالتے تھے نیا، اگر انیمیشن کروں تو یہاں پر طلباء کا جب بھی امیج یہاں پر چشمہ کرتے تھے تو وہ نہیں ایڈ ہوتا تھا. اب یہ وہ مسٹیک جو آپ کو دکھ رہی تھی وہ ہم نے سیٹ کیا. بعض سسٹم پہ وہ سیو ہو جاتی تھی، بعض سسٹم پہ سیو نہیں ہوتی تھی، تو وہ چیز اب سالو ہو گئی ہے. ایک تو وہ ایشو تھا وہ بھی سالو ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو داخلہ فارم سے ریلیونٹ تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا، پھر رپورٹس کے حوالے سے بھی کلیئر ہو گئی ہیں چیزیں. اس کے علاوہ جو اہم ایک اور بھی چیز ہے وہ ایس ایم ایس کے حوالے سے تھی، اور ایس ایم ایس ہم سب سے اینڈ پہ دیکھیں گے، چونکہ ایس ایم ایس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر کے دیکھیں گے کہ باقاعدہ ہمارا ایس ایم ایس اردو میں جاتا ہے یا نہیں جاتا. لیکن اس سے قبل ہم یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو نوٹس کے اندر ہم نے جو تبدیلی کی ہے، نوٹس کے اندر ہم نے یہ تبدیلی کی تھی کہ جب بھی آپ تقریبات کا آپشن کریں گے تو یہاں پر ہم نے فاؤنٹس کو تبدیل کیا ہے، اور یہاں پر ہیڈر کا ہم اس کو تبدیل کریں گے. یہ ابھی بھی فی الحال شو کر رہا ہے آپ کو، تو یہاں پر یہ ہم باقاعدہ اس کو سیٹ کریں گے. جتنی بھی رپورٹس ہیں وہاں پر تو سیٹ ہے، یہ صرف فارم کے اوپر ہی آپ کو ایرر دے گا، فارم کے اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا ایسا، لیکن یہ باقی جگہوں پہ، ساری جگہوں پہ یہ تبدیل ہو چکا ہے. صرف یہاں پر یہ آپ کو ڈسپلے اس طرح کر رہا ہے. باقی رپورٹس کے اوپر جب آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں گے کسی بھی نوٹس کا تو یہ آپ کو سیٹ دکھے گا. یہاں پر وہ ساری جو تبدیلیاں ہیں، یہاں پر جو تبدیلیاں تھیں، ایڈریس وغیرہ ساری چیزیں وہ پرفیکٹ آپ کو دکھیں گی. یہ اس نوٹس کے اندر ہم نے تبدیلی کی تھی. اسی طرح اگر رپورٹس نکالنا چاہیں تو آپ رپورٹس بھی نکال سکتے ہیں. اسی طرح فون ڈائری کے اندر ہم نے ایک اور ترتیب بنائی تھی کہ اگر آپ معاونین کے اندر جائیں تو یہاں پر جو لسٹ تھی اس کو اگر آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو کسی طالب علم کہہ رہا ہوں، فون ڈائری یا مجلس شورا کا کوئی نمبر ہے یا دیگر افراد کے فون نمبر ہے، لسٹ میں سے اگر آپ کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں آپ سنگل کلک کریں گے تو آپ کا وہ ریکارڈ غائب ہو جائے گا. اسی طرح شورا کے اندر سے اگر آپ کسی کسی مجلس شورا میں کسی کا نمبر اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اور دیگر افراد میں بھی اگر آپ کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو سنگل ڈیلیٹ کریں گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا، نو کریں گے تو وہ نہیں ڈیلیٹ ہوگا. تو یہ ترتیبات آپ کی فون ڈائری کے اندر بھی کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ باقی دیکھتا ہوں کہ باقی کون سی تبدیلیاں ہم نے کی تھی. ہاں، ایک سب سے اہم جو تبدیلی تھی وہ ہماری بیک اپ سے ریلیونٹ تھی. جب بھی ہم یہاں سے بیک اپ کی ترتیبات کرتے تھے تو بیک اپ کی ترتیبات میں ہمارا یہ سسٹم تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیک اپ یہ والا سسٹم ہمارا پراپرلی ورک نہیں کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ فرنٹ اینڈ کی فائل کا بیک اپ بناتا تھا. اب ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے بیک اپ کا باقاعدہ لوکیشن سیٹ کیا. ڈیسک ٹاپ کے اوپر میں اس کی لوکیشن سیٹ کرتا ہوں اور اس کا محسوس نام دیتا ہوں، اور یہاں سے اس کو میں باقاعدہ اس کو کٹ کرتا ہوں اور اس کو میں باقاعدہ نام دیتا ہوں بیک اپ. اردو میں تھا تو شاید بیک اپ کے نام سے یا بیک اپ میں لکھ کے تو سیو کروں گا. سیٹنگ تو وہ میری سیٹنگ سیو ہو گئی ہے. اب میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر اس وقت اگر میں آپ کو دکھاؤں نا تو میرے پاس ڈیسک ٹاپ کے اوپر فائل میں یہاں پر کوئی بھی بیک اپ کی فائل موجود نہیں ہے.
جو ہی میں بیک اپ کروں گا تو وہ بیک اپ میرا سیو ہو جائے گا، اور بیک اپ ہمارا جو ہی سیو ہو جائے گا تو میں اس فارم کو بند کر کے دیکھنا چاہوں گا کہ میرا بیک اپ جو ہے وہ آئی ہے فائل یا نہیں آئی. تو وہ بیک اپ والی فائل میری جو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے. اب اس کا چونکہ نام میں نے اردو میں لکھا تھا تو وہ شاید اس نے اس کو پک کیا ہے. میں اگین اس کو کرتا ہوں اور بیک اپ کی جو ترتیب ہے بیک اپ کی ترتیب میں آؤں گا اور اس کا نام جو ہے محسوس نام میں استعمال کروں گا، اور اس کو بیک اپ کا نام دے کے تو اس کو میں سیو کروں گا سیٹنگ کو اور بیک اپ بناؤں گا تو یہ بیک اپ میرا آ جائے گا انشاءاللہ. اب یہ پرانا بیک اپ ہے جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. ابھی کا جو بیک اپ ہے نا وہ یہ والی ہے، یہ اب بیک اینڈ فائل ہے. اگر میں اس کی پراپرٹی دیکھوں تو یہ بیک اینڈ کی فائل ہے جو 4 MB کی ہے. اس کے اندر ہمارا ریکارڈ کا فائل ہوتا ہے. اب لوکیشن آپ کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بیک اپ کے دوران اگر آپ نے بیک اپ کرنا ہے، بیک اپ کے دوران اگر آپ USB کے اندر بیک اپ کرنا چاہتے ہیں آٹومیٹیکلی ڈیلی آپ اگر سافٹ ویئر کلوز کریں یا جیسے بھی تو آپ بیک اپ کرنا چاہیں تو USB یا ایکسٹرنل ڈرائیو بھی سیٹ کر کے تو آپ بیک اپ آٹومیٹیکلی اس میں سیو کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ کو ڈپلیکیٹی کے تھرو آن لائن گوگل ڈرائیو کے اوپر بیک اپ سیو کرنے کا میتھڈ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ نے ڈپلیکیٹی کے تھرو بیک اپ کیسے کرنا ہے. وہ طریقہ کار آپ کو باقاعدہ ڈپلیکیٹی کے تھرو بتایا گیا تھا. آپ اگر اس میتھڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ میتھڈ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے بنسبت اس کے. وہ چونکہ کلاؤڈ کے اوپر سیو ہوتا ہے بیک اپ آپ کا، تو وہ آپ کی فائل ہمیشہ انٹرنیٹ کے اوپر سیو رہے گی، آپ جب چاہے اس کو ریسٹور کر سکیں گے. تو یہ آپ کی آف لائن اگر آپ نے مینولی اگر آپ نے بیک اپ کرنا ہے کسی لوکل ڈیوائس کے اوپر USB یا اپنے ہی سسٹم کے کسی اور فولڈر میں بیک اپ کرنا ہے تو آپ اس طرح بیک اپ کی سیٹنگ سیو کر کے تو آپ بیک اپ بنا سکتے ہیں. اپنا اسپیسیفک نام بھی دے سکتے ہیں اور ڈیٹا بیس کی فائل کا نام بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بیک اپ کی سیٹنگ کے حوالے سے تھی ترتیب. اسی طرح اساتذہ کا جو ترتیب تھی اس کے اندر بھی ہم نے کچھ تبدیلیاں کی تھی، وہ آپ کو انشاءاللہ خود جب آپ انٹری کریں گے تو آپ کو دکھ جائیں گی. تو مین جو تبدیلیاں تھیں وہ میں نے اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر لی ہیں. ہوپ فلی کہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور جب آپ لاگ آؤٹ کریں گے اور یہاں سے جب آپ بیک اپ کریٹ کریں گے تو یہ بیک اپ کا بھی سسٹم وہی ہے، یہ بیک اپ کا سسٹم بھی وہی ہے جو آپ کا لوکل ہے مینولی لوکل ڈیوائس کے اوپر. اگر آپ نے لوکیشن سیٹ کی ہے، اگر آپ نے ترتیبات میں لوکیشن بیک اپ کی سیٹ کی ہے تو یہاں پر جب بھی کلک کریں گے تو آپ کا بیک اپ جو ہی کلک کریں گے تو آپ کا جو بیک اپ ہوگا وہ اسی فولڈر کے اندر سیو ہوگا جو آپ نے بیک اپ کا بنایا ہوگا. اور یہ بیک اپ پرانی فائل کو مرج کر کے نئی میں کنورٹ کر دے گا، پرانی فائل کو ریموو کر کے نئی فائل اس کی سیو ہو جائے گی بیک اپ کی. تو یہ آپ کا لیٹسٹ بیک اپ اسی طرح سیو ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک ترتیب ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن کے اندر اب ہم نے یہ کام کیا کہ یہاں پر ایک تو ورژن آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹ ویب کے تھرو چیک کر سکتے ہیں کہ نیا ورژن آیا یا نہ آیا. اس کے علاوہ یہاں پر 4 گروپ آپ کو دیے گئے ہیں. مجلس شورا کا دیا گیا ہے، صارفین کا گروپ دیا گیا ہے. سافٹ ویئر کے اندر اگر آپ کو کوئی استعمال کے دوران مشکل آتی ہے تو آپ اس حوالے سے اس گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو آفیشیل چینل ہے کمپنی کا وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کو کافی ساری تبدیلیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ یہاں پر بھی ڈسکس کی جاتی ہیں. مین جو چیز ہے، آپ نے سافٹ ویئر کے استعمال کے دوران جب بھی کوئی آپ کو پرابلم نظر آئے تو آپ نے مشکلات والا جو گروپ ہے آپ نے صرف اسی کے اندر وہ ڈسکس کرنا ہے. مجلس شورا کے اندر صرف آپ وہی چیزیں ڈسکس کریں گے جو آپ کو کوئی اگر آپ نے تجویز دینی ہو تو مجلس شورا کے گروپ میں آپ اپنی تجویز کا میسیج پیغام لیفٹ کر دیں. پھر اس کے بعد آپ بے شک اس گروپ میں بعد میں جب بھی کوئی نئی تجویز ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر کی مشکلات سے متعلق جو گروپ ہے اس میں صرف آپ وہی کویشچن کر سکتے ہیں اگر آپ کو سافٹ ویئر کے دوران کوئی مسئلہ آتا ہے، اگر سافٹ ویئر میں کوئی ایرر آتا ہے، سافٹ ویئر استعمال نہیں ہوتا یا کوئی دشواری آتی ہے تو سافٹ ویئر کے استعمال کے دوران کسی قسم کی کوئی بھی دشواری آئے، سافٹ ویئر کا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو گیا یا ریکارڈ غائب ہو گیا یا ریکارڈ انٹر کرنے میں پرابلم آ رہی ہے یا کوئی ایرر آ رہا ہے تو ود اسکرین شاٹ آپ اس گروپ میں میسیج کر دیں گے. آپ کو پھر کوئی بھی ساتھی یا میں خود آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے. تو یہ صرف آپ نے سوال اس میں کرنا ہے. مجلس شورا میں آپ نے آ کے یہ نہیں بتانا کہ میرا سافٹ ویئر نہیں چل رہا یا کون سا ورژن ہے کیا نہیں ہے. مجلس شورا میں صرف ہم اہم میسیج اب سے رکھیں گے. اس گروپ میں آپ نے صرف اہم جو میسیج آپ نے تجویز اگر کوئی دینی ہو تو صرف اسی سے ریلیونٹ آپ نے میسیج کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ریلیونٹ آپ کا میسیج ہوگا تو وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. اور صارفین کا گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گروپ میں جتنے بھی ساتھی ہوں گے
وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جو لوگ ہمارا سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس گروپ کو جوائن کریں گے. ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے کتنے یوزرز ہیں. صارفین کا گروپ بنانے کا مقصد اور یہاں پر لنک دینے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی چونکہ ویب سائٹ سے سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اب تک 18,000 سے اوپر ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ کن لوگوں نے استعمال کیا, کن لوگوں نے نہیں کیا. تو صارفین کا گروپ کا لنک ہم نے سافٹ ویئر کے اندر اس وجہ سے دیا کہ جب آپ سافٹ ویئر کو استعمال کریں تو پھر آپ اس گروپ کو لازمی جوائن کریں, تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی یعنی کہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ کون سے ساتھی استعمال کر رہے ہیں, کتنے ساتھی استعمال کر رہے ہیں سافٹ ویئر. اور اس کے علاوہ باقی گروپس بھی آپ کو لنک دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو یا کوئی تجویز ہو تو آپ اس سے ریلیونٹ گروپ میں دے سکیں. تو اس ویڈیو کے اندر یہی چیزیں تھیں جو کہ ہم نے تبدیلیاں ڈسکس کی ہیں. اس کے علاوہ ہم باقاعدہ ایک تحریری فارم بھی شو کریں گے جس کے اندر آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ کون سی تبدیلیاں ہم نے کی ہیں. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ویڈیو کے اندر ہم تفصیل سے وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے کہ تاکہ آپ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا تبدیلیاں کی ہیں, کیا نہیں کی, اور کیا نئی تبدیلیاں ہیں, تاکہ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہو. چونکہ تحریری ہم اگر فارم کے اوپر دیتے تو آپ کو شاید اس طرح نہ پتہ چلتا. تو یہ تفصیلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو 1 بائی 1 سارے فنکشن کا بھی بتایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ جو تبدیلیاں ہم نے کی ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز بھی کرنا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر.